ناظرین، ایک عام تاثر ہے کہ محمد خان جنیجو جو ضیاء الحق دور میں وزیر اعظم تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ضیاء الحق کے ریموٹ کنٹرول وزیر اعظم تھے، جو کٹ پتلی تھے، جو کمزور تھے، جن پر فیصلے ایوان صدر سے آتے تھے اور اسے منوعاً وہ امپلیمنٹ کراتے تھے۔ ناظرین، حقیقت میں یہ تاثر انتہائی غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کمزور، اس نحیف، اس دبلے پتلے وزیر اعظم نے جنرل ضیاء الحق کو ناکوں چنے چبوا دیے تھے، اور اس نحیف اور انتہائی دبلے پتلے وزیر اعظم نے ایون کہ اس کو اتنا زچ کر دیا تھا کہ وہ اپنا ایک صوبے دار تک کی ایکسٹینشن نہیں کر سکتے تھے، جو آرمی میں بہت نچلے لیول کا درجہ ہے۔ اس کی وہ ایکسٹینشن بھی محمد خان جنیجو نے انکار کر دیا تھا، یعنی اس کی مرضی کے برعکس انہوں نے وائس چیف آف سٹاف اس وقت مرزا اسلم بیگ کو لگایا تھا، اور ضیاء الحق نہیں چاہتے تھے، اور اسی طرح انہوں نے ان کی مرضی کے بغیر، یعنی اس وقت کے جو آئی ایس آئی کے چیف تھے جنرل اختر عبد الرحمان، ان کی توصیف ہی دینے سے انکار کر دیا تھا۔ یعنی وہ پھر کمزور تو نہ ہوئے۔ ناظرین، میرے پاس اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ اس کمزور نحیف وزیر اعظم نے، جس کو یہی تاثر دیا جاتا ہے، اس نے جنرل ضیاء الحق کو ناکوں چنے چبا دیے تھے۔ آج کا تاریخ نامہ کچھ ایسے فیکٹس، کچھ ایسے اعداد و شمار پر ہے جس میں محمد خان جنیجو کو آپ ایک نئے روپ میں دیکھیں گے۔ اور میں ہوں عبدالرؤف روفی، اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ نامہ۔ ناظرین، محمد خان جنیجو یہ ملک کی تاریخ کے 10ویں وزیر اعظم ہیں، اور یہ 24 مارچ، ناظرین یہ 18 اگست 1932 کو سندھ میں سندھڑی کے مقام پر پیدا ہوئے۔ اور ناظرین، یہ ذمہ دار اور نواب گھرانہ تھا۔ انہوں نے تعلیم جو تھی، ابتدائی تعلیم تو انہوں نے اپنے سندھ سے حاصل کی، پھر یہ یو کے چلے گئے، لندن میں بھی پڑھتے رہے۔ اس کے بعد ناظرین، جب ضیاء الحق کا دور تھا اور انتہائی سخت مارشل لا تھا، اور ضیاء الحق کیونکہ بھٹو کی پھانسی کے بعد یعنی کہ وہ طاقتور ہو گئے تھے، اور اس کے تقریباً 5-6 سال بعد جب ان پہ تنقید حد سے بڑھ گئی اور اس پہ عالمی اداروں کا پریشر آیا، تو اس نے غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات 1985 میں کرائے، اور اس کے بعد ناظرین اسے ایک انتہائی کمزور ریموٹ کنٹرول وزیر اعظم کی ضرورت تھی، اور وہ خاص طور پہ اسے اس کے رفیق جنرل نے، مختلف جرنیلوں نے اسے مشورہ دیا، اور پیر آف پگاڑا نے بھی اسے مشورہ دیا کہ اب جو وزیر اعظم منتخب کرنا ہے، جو لینا ہے، وہ سندھ سے لینا ہے، کیونکہ بھٹو کو سندھ سے تھا اور پھانسی دی گئی تھی۔ سندھیوں کی ہمدردی لینے کے لیے جنرل ضیاء الحق نے سندھ سے وزیر اعظم لینے کا فیصلہ کیا، اور یہ کرہ فال کئی اس وقت کے ایم این ایز کو یعنی کہ ان کی چھانٹی کرنے کے بعد انتہائی کمزور، کم گو، اور جسے وہ سمجھتے تھے کہ یہ ریموٹ کنٹرول ہوگا، محمد خان جنیجو کے نام یہ قرآن نکلا۔ لیکن ناظرین، کوئی نہیں جانتا تھا، کے ایم عارف بھی نہیں جانتے جو جنرل ضیاء الحق کے دست راست تھے۔ پہلی ہی ملاقات میں ناظرین جنرل ضیاء الحق کے ساتھ بطور وزیر اعظم یعنی اوتھ لینے کے بعد جب ملاقات ہوئی جو محمد خان جنیجو کی، تو اس وقت اس میں کے ایم عارف بھی موجود تھے، اور کے ایم عارف نے اس کو وٹنس کیا ہے کہ پہلی ہی ملاقات میں محمد خان جنیجو نے کہا تھا کہ مارشل لا کب ہٹائیں گے۔ اس پر جنرل ضیاء الحق حیران ہو گئے تھے، اور حیرت سے اسے تک رہے تھے کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے، اور ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ہمارا جو انتخاب ہے، جو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری مرضی سے منوعاً فیصلے کرے گا، ریموٹ کنٹرول کے طور پر چلے گا، وہ نہیں ہو رہا۔ ناظرین، یہ پہلی ملاقات تھی۔ اس کے بعد ناظرین آگے
यानी उस पे क्योंकि लोगों का प्रेशर था, वो लोगों पर सिंध के लोगों में सिंधड़ी में अपने हलके में लोगों से वादे करके आए थे कि हम मार्शल लॉ को ख़त्म करेंगे। तो नाजरीन, उसने ज़ियाउल हक के साथ मुलाकातों में अपना ये मुतालबा बढ़ाना शुरू कर दिया, जिस पर ज़ियाउल हक उससे नाला नज़र आते थे। और नाजरीन, उसके मैं आपको चंद वाक़यात जिनकी यानी कि ये है कि BBC ने भी जिनको रिपोर्ट किया है वो मैं आपको बताता हूँ कि एक दफ़ा इस्लामाबाद में मोहम्मद ख़ान जुनेजो ने उसको, वो अपने जितने भी अफसरान थे, अपना अमला था, अपनी कैबिनेट थी, क्योंकि ज़्यादातर तो ऐवान सदर को रिपोर्ट करते थे और उसको किसी खाते में या उसको किसी ज़ुमरे में नहीं लेके आते थे। तो किसी ने उसे मशवरा दिया कि आप सहाफ़ियों से राय लिया करें, वो आपको ग्रास रूट लेवल से एक हकीकी और सही पिक्चर जो माशरे की है कि हो क्या रहा है वो देंगे। तो नाज़रीन, इसके हवाले से उन्होंने इस्लामाबाद में एक बाकायदा सहाफ़ियों की एक मीटिंग बुलाई। उसमें उन्होंने सहाफ़ियों को कहा कि आज आप सवाल नहीं करेंगे, आज मैं सवाल करूंगा और आप जवाब देंगे। इस पर BBC ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि उन्होंने सहाफ़ियों को कहा कि आप बताएं कि मेरे बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखते हैं। तो सबसे पहले कराची से यानी जसारत के सीनियर रिपोर्टर अब्दुल खालिक ने उन्हें कहा कि आपके बारे में अवाम ये राय रखते हैं कि आप कमज़ोर और कुव्वत फ़ैसला से मरहूम वज़ीर आज़म हैं। तो इस पर उन्होंने कहा था, जवाब दिया कि सही ऐसा क्यों सोचते हैं लोग, ऐसा क्यों सोचते हैं मेरे बारे में। तो उन्होंने कहा क्योंकि आपके फ़ैसले कोई बड़े फ़ैसले नहीं आ रहे, फ़ैसले ऐवान सदर से आते हैं। इस पर उन्होंने जो एक तारीखी जवाब दिया, उन्होंने कहा साईं ये मार्शल लॉ की यादगार हटे तो फिर मैं तकरीबन बड़े फैसले लूँ। यानी उन्होंने मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ बात की और ये प्राइम मिनिस्टर हाउस की ये बात ये ऐवान सदर में भी बड़ी गूंज के साथ सुनी गई थी। तो इसी तरह नाजरीन, उसके बाद उन्होंने एक 2 रोज़ा ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जिसमें तमाम अपोजिशन जमातों को बुलाया था और उन्होंने कहा था कि हम मिल के फैसले करेंगे। अपोजिशन ने, क्योंकि वो मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ थे, सब ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और उसकी मदद का, उसके साथ चलने का इजहार किया, जिस पर नाजरीन उसका सदर ज़ियाउल हक ने भी बहुत बुरा मनाया और उन्होंने बल्कि उस वक्त के वज़ीर कानून इकबाल अहमद ख़ान को फ़ोन करके बाकायदा कहा था कि ये क्या ड्रामा चल रहा है, इसको बंद कराओ। और फिर उन्होंने बल्कि ये भी कहा था कि जनेवा मुआहदा पर दस्तखत हुकूमत नहीं करने, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और जुनेजो ज़ियाउल हक के मना करने के बावजूद भी नाजरीन ये तारीखी इकदाम कर गए थे, उन्होंने जनेवा मुआहदे पर दस्तखत किए थे। और उसके बाद ऐवान सदर और ऐवान वज़ीर आज़म की राहें जो थी वो मुख्तलिफ सिमत में चलना शुरू हो गए। इसी तरह राजा ज़फ़रुल हक जो वज़ीर आला के यानी वज़ीर आज़म के यानी उस वक्त मुशीर थे, वो बताते हैं कि 25 दिसंबर 1987 को ऐवान सदर में सदर ने एक अहले दानिश कॉन्फ्रेंस बुलाई और मुझे और जुनेजो साहब को उसमें शिरकत का कहा। तो मैंने जुनेजो साहब को जब कहा कि उसमें हमने शिरकत करनी है, तो उन्होंने कहा कि यार जब पार्लियामेंट मौजूद है तो उसकी मौजूदगी में ये ड्रामा क्या है, आखिर सदर क्या चाहते हैं। राजा ज़फ़रुल हक कहते हैं कि मैंने फ़ैसला किया था, मुझे नज़र आ रहा था कि इनके ये एक पेज पर नहीं है, इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं, तो मैं इनको ये है कि वज़ीर आज़म को लेकर एक दिन ऐवान सदर में चला गया। तो उस पर ज़ियाउल हक ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि आप काम नहीं कर रहे, आपकी हुकूमत काम नहीं कर रही। लोग मेरी गाड़ी रोक कर मुझे पूछते हैं कि क्या हो रहा है, कोई बड़े फ़ैसले नहीं हो रहे, मैं आपसे मायूस हूँ। नाजरीन, उसके बाद उससे मोहम्मद ख़ान जुनेजो बहुत मायूस हुए और उन्होंने ओजड़ी कैंप, नाजरीन जो उस वक्त का बहुत बड़ा एक वो था कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में यानी कि एक धमाके के जो सारा वो था बारूद था फट गया था, ओजड़ी कैंप के वाक़े पर भुट्टो ने अपना मोहम्मद ख़ान जुनेजो ने एक तारीखी ऐलान किया था, दबंग ऐलान किया था
انہوں نے کہا تھا کہ اس پر ہم تحقیق کریں گے اور اس کی جو رپورٹ ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش کی جائے گی، جس کا ایوان صدر اور خاص حلقوں نے بہت ہی برا منایا تھا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے دفاعی بجٹ کو بھی پارلیمنٹ میں لانے کی، یعنی اس کو زیر بحث لانے کی کوشش کی، جس پر ایوان صدر نے، جرنیلوں نے بہت برا منایا۔ تو اس کے علاوہ ناظرین، جب بے نظیر بھٹو اس کے دور میں آئیں تو انہوں نے بہت ہی کھلم کھلا سیاسی آزادی دی، انہوں نے تاریخی جلسے کیے، اس پر بھی جنرل ضیاء الحق ناراض ہو گئے۔ اور ناظرین، اس کے بعد ایک بہت بڑا تاریخی لمحہ، جب ISI کے سربراہ جنرل اختر عبد الرحمن، ان کی مدت ملازمت ختم ہو رہی تھی، تو ضیاء چاہتے تھے کہ اس میں توسیع کر دی جائے، اور توسیع بھی یعنی کہ اس کو انلمیٹڈ، یعنی کہ جب تک وہ چاہے رہیں۔ تو اس کے وزیر اعظم جنیجو خلاف تھے، انہوں نے ہر ممکن رکاوٹ ڈالی تھی۔ تو ناظرین، اس کے بعد انہوں نے ناظرین جب چیف آف سٹاف کو تعیناتی کا مرحلہ آیا تو جنرل اسلم بیگ کی مخالفت کی تھی جنرل ضیاء الحق نے کہ اس کو چیف آف سٹاف نہیں بنانا، لیکن جنیجو نے صدر کی مخالفت کے باوجود انہوں نے ناظرین چیف آف سٹاف کی عہدے پر مرزا اسلم بیگ کو تعینات کر دیا۔ ناظرین، صرف یہ نہیں بلکہ آپ کو میں ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ ضیاء الحق سمجھا جاتا ہے کہ انتہائی طاقتور تھا، لیکن افتخار احمد سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ باقاعدہ جیو پہ بھی انہوں نے اپنے اس پہ پروگرام میں کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ضیاء الحق کے راستوں کی، گھر کے راستوں کی باقاعدہ نگرانی کی جاتی تھی، اور ضیاء الحق کو جب پتہ چلا تو انتہائی شدید انہوں نے ریئیکٹ کا اظہار کیا، اور صرف وہ نہیں بلکہ اس کے گھر کے فون تک ٹیپ کیے جاتے تھے۔ ناظرین، یقیناً یہ سن کر آپ حیران ہوں گے کہ اتنا بڑا جرنیل جس کے دور میں صحافیوں کو کوڑے مارے گئے، جو بہت پاورفل تھا، اس کے گھر کے فون ٹیپ ہوتے تھے، اور اس کی تصدیق بیگم شفیق ضیاء نے، جو اس کی بیگم تھی جنرل ضیاء الحق کی، اس نے بھی کی کہ ہمارے گھر کے فون ٹیپ ہو رہے ہیں، اور جنرل کی والدہ کا، جنرل ضیاء الحق کی والدہ کا بھی فون ٹیپ ہوتا تھا۔ اور ناظرین، یہ اس کو یعنی کہ اس وقت کے جو ISI چیف تھے، وہ جو صدر کو رپورٹ کرتے تھے کہ یہ سب جنیجو کرا رہا ہے، وزیر اعظم کرا رہا ہے، جس کی وجہ سے اختلافات میں شدت آ گئی۔ اور ناظرین، جنیجو کی خواہش تھی کہ مارشل لا ہٹ جائے اور اس کے بعد میں اس قوم کو، اس ملک کو بلندیوں پر لے جاؤں، پارلیمنٹ فیصلے کرے، ایوان صدر فیصلے نہ کرے۔ ناظرین، اس کے بعد صدر کمزور ہونا شروع ہو گیا، بے بس ہونا شروع ہو گیا۔ ناظرین، میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں کہ صدر کے جو ذاتی خدمتگار تھے، بلکہ فوج کی طرف سے انہیں ملے ہوئے تھے، صوبیدار صادق، جو ان کی خدمت کرتے تھے، ان کی جب مدت ملازمت ختم ہوئی تو جنرل ضیاء الحق چاہتے تھے کہ اس کو توسیع دی جائے۔ تو انہوں نے اپنے جو چیف آف سٹاف تھے جنرل رفاقت، انہیں کہا کہ ان کو توسیع دے دی جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نہیں دے سکتے، یہ تو اب ایوان صدر دے گا، کیونکہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، آئین میں امینڈمنٹ ہو چکی ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وزیر اعظم کو بھجوا دو۔ جب وزیر اعظم جنیجو کے پاس وہ فائل گئی تو انہوں نے انکار کر دیا، یعنی ایک صوبے دار کو ایکسٹینشن دینے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اور جنرل ضیاء الحق کی اس سے بڑی بے بسی کیا ہوگی، یعنی وہ انتہائی بے بس ہو گئے۔ بلکہ ایک اور مزیدار واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ جوید میاں داد اس دور میں اس کا طوطی بولتا تھا، بہت بڑے کرکٹر تھے، لیجنڈ تھے، اور خاص طور پہ اپنے چھکے کے بعد بہت فیمس ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے ایک یعنی گاڑی دبئی سے وہ پاکستان لانا چاہ رہے تھے اور کسٹم ڈیوٹی معاف کرانا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے پریزیڈنٹ ضیاء الحق کو ایک وہ کیا کہ ریکویسٹ کی کہ مجھے یہ کسٹم ڈیوٹی معاف کر دی جائے، اور ضیاء الحق نے سائن کر کے اس کو بھیج دیا وزیر اعظم کو کہ اس کو یہ ہے کہ اس کو یعنی کہ اس کی ہیلپ کی جائے، اس کو یعنی کہ یہ ڈیوٹی معاف کر دی جائے۔ لیکن وزیر اعظم نے جوید میاں داد کی وہ ڈیوٹی معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، اس طرح کے کئی واقعات ہیں
کہ جس کو وہ کمزور نحیف ریموٹ کنٹرول دنیا سمجھ رہی تھی، وہ در حقیقت اس کو آڑے ہاتھوں لے رہا تھا، اسے ٹف ٹائم دے رہا تھا، اس کو ناکوں چنے چبا رہا تھا، اور ضیاء الحق بے بس ہو گیا تھا۔ یعنی اس کے گھر کی اور ایون کی وہ فوج میں تقرر تبادلوں کی جو فائلیں ہوتی تھی، وہ فائلیں بھی ناظرین وہ روک لیتا تھا، جس پر آرمی میں اس کے خلاف جو جرنیل تھے کے ایم عارف سمیت کئی بڑے جرنیل، انہوں نے اس پر یعنی کہ مسئلہ کھڑا کیا کہ یہ وزیر اعظم ہے کیا، یہ ہمیں کیا سمجھتا ہے، یعنی یہ جو ہے یہ ہمیں کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہے۔ اور جنرل ضیاء الحق ناظرین اس پر پھر سب نے ایک متفقہ فیصلہ کیا تھا کہ اس وزیر اعظم کو ہٹایا جائے، اس سے جو ہے جان چھڑائی جائے۔ تو ناظرین جنیجو صاحب جاپان کے دورے پر گئے، مئی 1988 کو وہ دورے پر گئے۔ جب دورے پر گئے تو وہ وزیر اعظم تھے، لیکن جب واپس وہ ایئرپورٹ پر اترے تو ان کو پروٹوکول دینے والا، پوچھنے والا، ان کو سلوٹ مارنے والا ان کا کوئی نہیں تھا، اور وہ وزیر اعظم نہیں رہے تھے۔ ناظرین یہ کم گو، یہ طاقتور، یہ ریموٹ کنٹرول بننے سے انکار کرنے والا، یہ سرکش جس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور ہمیشہ ہمارے تاریخ دانوں نے اسے الٹ ثابت کیا ہے کہ وہ ریموٹ کنٹرول تھا، حقیقت ہے وہ ریموٹ کنٹرول نہیں تھا۔ یہ وزیر اعظم ناظرین یہ 24 مارچ 1985 سے یہ 29 مئی 1988 یعنی 3 سال 2 ماہ تک ملک کا وزیر اعظم رہا، اور اس نے جنرل ضیاء الحق جو ایک آمر تھا، جو ایک غیر آئینی جس کا اقتدار تھا، اس کو ناکوں چنے چبا دیے تھے، اس کو ٹف ٹائم دیا، اس کے دور میں مشکل فیصلے کیے، اس کے دور میں وائس چیف آف سٹاف اس کی مرضی کے خلاف لگایا، ایون کہ اس کا خدمت گار ایک صوبے دار کو بھی توسیع دینے سے انکار کر دیا۔ اور اتنا مضبوط وزیر اعظم شاید تاریخ میں بہت کم آئے، جو ایک ایسے جنرل کو جب کوئی اس کے سامنے اس کا سامنا کرنے کو تیار نہیں تھا، جنہوں نے بھٹو جیسے وزیر اعظم کو پھانسی دلوا دی تھی، ناظرین اس کو انہوں نے ٹف ٹائم دیا۔ ناظرین یہ سندھ کا یہ خانوادہ، یہ نوابزادہ، یہ زمیندار، ناظرین یہ 16 مارچ 1993 کو علالت میں، شدید علالت میں بالٹی مور میں انتقال کر گیا، اور اس کا نام تاریخ کے سنہری اوراق میں لکھا جائے گا، کیونکہ اس کو جرنیل، اس کو اس وقت کا یعنی کہ پریزیڈنٹ جب وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ انتہائی نحیف ہے، کمزور ہے، ریموٹ کنٹرول ہے، وہ ریموٹ کنٹرول نہیں تھا۔ ناظرین یہ تھا آج کا تاریخ نامہ، میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔ اس طرح کی مستند ویڈیوز دیکھنے کے لیے تاریخ نامہ کو سبسکرائب کریں، چینل کو لائک کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔